بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کشمیر ٹوڈے. میں ہوں یاسر رحمان. ناظرین آج ہم ایک ایسے قتل اور قتل عام کی داستان سنانے جا رہے ہیں جس کی منصوبہ بندی کسی میدان جنگ میں نہیں بلکہ نئی دلی کے اے سی کمروں میں اور نیوز اسٹوڈیوز میں کی گئی. ایک ایسا قتل جہاں جج کا قلم چلنے سے پہلے اینکر کی زبان نے پھانسی کا پھندا تیار کر لیا. ناظرین 9 فروری 2013 کو وہ سرد صبح تاریخ کبھی نہیں بھولے گی. تہاڑ جیل کے احاطے میں اس دن صرف ایک کشمیری کا سانس نہیں روکا گیا بلکہ عالمی انصاف کی میت نکالی گئی. محمد افضل گرو شہید، ایک ایسا نام جس نے بھارتی جمہوریت کے ماتھے پر وہ کلنک کا ٹیکا لگا دیا جسے گنگا کا سارا پانی بھی مل کر نہیں دھو سکتا. کیا آپ نے کبھی سنا کہ کسی کو اس لیے سولی پر چڑھا دیا گیا ہو کہ عوام کے اجتماعی ضمیر کو تسکین مل سکے؟ یہ انصاف نہیں، یہ وحشت ہے. بھارتی سپریم کورٹ نے خود مانا کہ افضل گرو کے خلاف کوئی براہ راست ثبوت نہیں ہے، مگر ہندوتوا کے بھوکے بھیڑیوں کو خاموش کرنے کے لیے ایک بے گناہ کشمیری کو بلی چڑھا دیا گیا. آج ہم بے نقاب کریں گے اس میڈیا لنچنگ کی جہاں زی نیوز ارنب گوسوامی جیسے جلادوں نے جھوٹے ڈرامے رچا کر ایک پڑھے لکھے نوجوان کو دہشت گرد پینٹ کرنے کی کوشش کی. آج ہم پوچھیں گے کہ وہ دویندر سنگھ کہاں ہے جس کا نام افضل گرو نے اپنے خط میں لکھا تھا، وہ دویندر سنگھ جو بعد میں خود دہشت گردوں کو اپنی گاڑی میں لے جاتے ہوئے پکڑا گیا. اروندھتی رائے سچ کہتی تھیں کہ افضل کو عدالت نے نہیں میڈیا نے قتل کیا، لیکن انڈیا نے افضل کو تہاڑ کی مٹی میں دفن کر کے یہ سمجھا کہ قصہ ختم ہو گیا. قصہ تو اس وقت ایک تحریک کی شکل میں شروع ہوا جو آج زور و شور سے جاری ہے. تہاڑ کا جیلر سنیل گپتا گواہ ہے کہ افضل گرو پھانسی کے پھندے کی طرف کسی فاتح کی طرح مسکراتے ہوئے بڑھے تھے. افضل گرو شہید کے جسم کو کشمیریوں سے چھینا گیا مگر وہ مقبوضہ وادی کے ہر پتھر میں، ہر دل میں زندہ ہیں. وہ تحریک آزادی کی ہر پکار میں گونج رہے ہیں. آج کے پروگرام میں بھارت کی اسی عدالتی دہشت گردی کا پوسٹ مارٹم کریں گے اور بتائیں گے کہ کیوں افضل گرو کا لہو بھارت کے نام نہاد سیکولر چہرے پر وہ داغ ہے جو اب کبھی نہیں مٹ پائے گا. پروگرام میں بڑے زبردست پینل نے ہمیں جوائن کیا ہے. سب سے پہلے تعارف کروا دیتے ہیں. اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں مشتاق وانی صاحب، آپ تجزیہ کار ہیں اور صحافی بھی ہیں. ڈاکٹر خالد آفتاب سلہری صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ماہر انٹرنیشنل امور کے اور خاص طور پر یونائٹڈ نیشنز کے کنونشنز کے حوالے سے اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں اور ایک آبزرور کا سٹیٹس بھی رکھتے ہیں. شیخ عبد المتین صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، آپ سینئر حریت رہنما ہیں اور سابق سیکرٹری جنرل بھی ہیں اے پی ایچ سی کے اور ترجمان ہیں آپ مسرت عالم بٹ کے جو چیئرمین ہیں اے پی ایچ سی کے. ڈاکٹر راجہ محمد سجاد خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، آپ تھنک ٹینک کو ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں اور نامور تجزیہ کار ہیں، بڑی بے باک آواز ہیں، مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. ایڈوکیٹ سدرا صدوزئی ہمیں جوائن کر رہی ہیں ٹیلی فون لائن کے ذریعے، ماہر ہیں قانونی امور کی اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اور خاص طور پہ جو قانونی پہلو ہیں اس کے حوالے سے بڑی گہری نظر رکھتی ہیں. عبدالحمید لون تجزیہ کار ہمارے ساتھ وہ بھی رہیں گے. آپ تمام پینلسٹ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے سوالوں کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، یہ رپورٹ ملاحظہ کیجیے گا. مقبوضہ جموں و کشمیر کی سرزمین نے ہمیشہ بہادر سپوتوں کو جنم دیا جنہوں نے آزادی اور حق خود ارادیت کی جدوجہد میں بے مثال قربانیاں دے کر خود کو امر کر لیا. محمد مقبول بٹ شہید اور دوسرے افضل گورو شہید بھی انہی میں سے ایک ہیں جنہوں نے ہندوستان کے مقبوضہ جموں و کشمیر پر غیر قانونی قبضے کو تسلیم نہیں کیا بلکہ کشمیریوں کی آواز بن کر حق کا علم بلند کرتے رہے. تریگام کے پاڑا سے تعلق رکھنے والے سرخیل اور مسلح جدوجہد کے بانی محمد مقبول بٹ جنہیں 11 فروری 1984 میں بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں تختہ دار پر چڑھا کر جیل کے احاطے میں ہی دفن کر دیا. محمد مقبول بٹ شہید کو معافی مانگنے کی پیشکش ہوئی جسے شہید نے پائے حقارت سے ٹھکرایا اور پھانسی کے پھندے کو چوم کر واضح کر دیا کہ اعلیٰ ورفع نصب العین کے لیے جان کی بازی لگانا گھاٹے کا سودا نہیں. محمد مقبول بٹ شہید پورے شعور کے ساتھ جد و جہد آزادی میں شامل ہوئے اور پھر قافلہ آزادی کے سالار بھی ٹھہرے. وہ رکے نہیں بلکہ آگے ہی بڑھتے رہے. نہ گرفتاریاں اور نہ ہی قید و بند کی صوبتیں ان کے راستے میں حائل ہوئیں. محمد مقبول بٹ کی شہادت کے 30 برس مکمل ہو رہے تھے تو اہل کشمیر کے ایک اور فرزند محمد افضل گورو کو بھی بھارتی پارلیمنٹ کے ایک جھوٹے اور من گھڑت کیس میں اسی تہاڑ جیل کی کال کوٹری میں پھانسی دے دی گئی. یوں
سرزمین کشمیر کے 2 فرزندان توحید تہاڑ جیل کے احاطے میں آسودہ خاک سو رہے ہیں۔ محمد مقبول بٹ شہید اور افضل گورو شہید بھی دیگر کشمیری شہداء کی طرح جبر کے خلاف مزاحمت کی علامت ہیں۔ شہدائے کشمیر کی قربانیاں کبھی رائے گاہ نہیں جائیں گی، بلکہ مقبوضہ علاقے میں آزادی پسندوں کو تحریک دیتی رہیں گی، کیونکہ ان شہداء کی جلائی ہوئی آزادی کی شمع آج بھی روشن ہے اور اہل کشمیر اس شمع کو اپنے خون سے روشن تر رکھے ہوئے ہیں۔ جی ڈاکٹر سجاد صاحب، سب سے پہلے میں آپ کو اس میں شامل کروں گا، یہ فرمائے گا کہ افضل گورو نے تہاڑ جیل سے کچھ خط لکھے تھے، اور خط میں اس نے ڈی ایس پی دویندر سنگھ کا نام لیا تھا کہ اس نے مجھے استعمال کیا۔ سالوں بعد وہی دویندر سنگھ کی گاڑی میں جو کچھ برآمد ہوا آپ کے سامنے ہے، اور رنگے ہاتھوں یہ شخص پکڑا بھی گیا۔ کیا یہ حقیقت اس پورے پارلیمنٹ حملے کو ایک انڈین فالس فلیگ ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں تھی؟ ہندوستان کا اگر آپ سارا ٹریک ریکارڈ چیک کریں تو ہندوستان نے ہمیشہ کوشش کی کہ تحریک آزادی کشمیر کو، جو انڈیجنس موومنٹ ہے، اس کو اور پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی فالس فلیگ آپریشن وہ کریں۔ اور اگر آپ جیسے آپ نے خود ذکر کیا ابھی دویندر سنگھ کا، اور اس کا پھر جو بیان لیا گیا یا بتایا گیا کہ افضل گورو نے پولیس کسٹڈی میں یہ بیان دیا، وہ لوگ آج تک کوئی معلوم نہیں ہو پائے کہ وہ کون تھے، کہاں سے تھے، ان کا ویئر اباؤٹ کیا تھے۔ اور آج تک 2013 سے لے کے 2025 تک ہندوستان کا جو میڈیا جو افضل گورو کو اور دوسرے جو آزادی پسند ہیں ان کو جو مجرم ثابت کرتا رہا، وہ ان لوگوں کے بارے میں نہیں بتا سکا کہ یہ لوگ ایگزسٹ بھی، یہ نام کہیں ایگزسٹ بھی کرتے تھے یا نہیں کرتے، اور اگر کرتے تھے تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی ان کا ویئر اباؤٹ جو ہے وہ آج تک آ چکا ہوتا۔ صرف وہ 5 نام جو ہے وہ ہمارے سامنے آج تک آتے ہیں۔ بنیادی طور پر مقصد اس وقت بھی یہ تھا کہ ہندوستان میں 2 طرح کے مواقعوں پہ فالس فلیگ آپریشن ہندوستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ خود وہاں پہ ڈیزائن کرتی ہے۔ ایک، جب ہندوستان کے اندر کوئی الیکشن ہو رہا ہوتا ہے تو جو رولنگ پارٹی ہے، چونکہ اس نے ہندوتوا اور ہندوستان کے لوگوں کو تحفظ دینے کے ایک جھوٹے پراپوگنڈے کا سہارا لینا ہوتا ہے، جی اس وقت کوئی فالس فلیگ آپریشن جو ہے وہ کیا جاتا ہے، وہ چاہے ہندوستان کے اندر کیا جائے یا وہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں کیا جائے۔ دوسرا موقع وہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی فارن ڈگنیٹری ہندوستان میں آ رہا ہوتا ہے تو اس وقت ایک فالس فلیگ آپریشن کیا جاتا ہے، تاکہ کیونکہ اس وقت دنیا کا جو میڈیا ہے اس کی نظر ہندوستان کی طرف ہوتی ہے، اور وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں جو جاری تحریک آزادی ہے، جو آپ کی خود ارادیت کی لیجٹیمیٹ تحریک ہے، وہ تحریک آزادی نہیں ہے بلکہ وہ ٹیررزم ہے، اس کے ساتھ لنک کرنے کے لیے۔ تو یہ 2، اگر آپ اس میں یہ بمبئی اٹیک کا دیکھ لیں، آپ دلی کا دیکھ لیں، آپ پلوامہ کا دیکھ لیں، آپ اس کے بعد ابھی پہلگام، جتنے آپ وہاں پہ یہ انسیڈنٹ دیکھیں گے، پہلگام والا، جتنے انسیڈنٹ ہیں یہ سارے ویل ڈیزائنڈ اور ویل پلانڈ ہیں بائی انڈین گورنمنٹ اینڈ انڈین اتھارٹیز۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ہندوستان کے جو صرف جو انتظامیہ ہے وہی اس میں شامل نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی جو اپنے آپ کو عدلیہ کہتی ہے، وہ عدلیہ بھی اس سارے عمل کی حصے دار ہے۔ اور کبھی بھی وہ کشمیر کے کیس میں ہو یا ایسا کوئی کیس ہندوستان کے اندر یا کشمیر کے اندر جس میں جان بوجھ کر کشمیریوں کو شامل کیا گیا ہو، اس میں کبھی بھی انصاف کے بنیادی تقاضے پورے نہیں کیا گیا۔ چلیں، آپ نے انصاف کے حوالے سے بات کی تو میں اس میں ایڈوکیٹ سدرا سدوزائی صاحبہ آپ کو شامل کروں گا۔ یہ فرمائے گا کہ بھارتی سپریم نے اپنے ہی فیصلے کے پیراگراف 106 میں اعتراف کیا کہ سازش کا کوئی براہ راست ثبوت نہیں ہے، مگر عوامی ضمیر کی تسکین کے لیے افضل گورو شہید کو سزائے موت دینا ضروری ہے۔ کیا عالمی قانون کی تاریخ میں ایسی کوئی مثال ملتی ہے کہ جہاں ایک انسان کی زندگی کا فیصلہ شواہد کے بجائے عوامی جذبات پر کیا گیا ہو؟ کیا یہ انڈین جوڈیشری کا اپنی ساکھ پر خودکش حملہ نہیں تھا؟ آپ یہ دیکھیے کہ جب 2002 میں ٹرائل کورٹ نے ان کو ڈیتھ پینلٹی دی تھی تو اس ڈیتھ پینلٹی کے اوپر بھی بہت ساری ایمبیگوٹیز تھیں جن کو ریز کیا گیا تھا۔ سب رائٹ آف نہیں دیا گیا تھا، شفاعت جو ہے وہ بڑے سے بڑے
بھی ہر قسم کے, کیونکہ آپ کو پتا ہے جو ملزم ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا فیوریٹ چائلڈ آف دا کورٹ انٹل ہی از پروون گلٹی. تو گلٹی پروو نہیں ہو سکے تھے وہ, کیونکہ ان کے ہے وہ ایک شفاف اور صحیح ٹرائل ہی ایگزیکیوٹ نہیں ہوا تھا. 2002 میں جب ٹرائل کورٹ نے ان کو سزا سنائی تھی اور 2005 میں جب سپریم کورٹ میں تھی تو سپریم کورٹ نے سزا کو برقرار رکھا تھا. اور جو سب سے اس کے اندر ایک قانونی نقطہ ہے کہ آپ کا شفاف پروسیجر نہیں تھا, لیکن کلیکٹیو کانشیس کی بیس کے اوپر جو ہے وہ ان کو سزائے موت دی گئی تھی. اور بہت سے قانونی ماہرین جو ہیں نیشنلی اور انٹرنیشنلی انہوں نے اس کلیکٹیو کانشیس کے جملے کو جو آپ نے قانونی ماہرین کے حوالے سے بات کی تو انڈیا کے ایک جسٹس ہیں جسٹس کاٹجو, جو کہ بڑی شہرت رکھتے ہیں اختلاف کے حوالے سے بھی, اور ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو بھی اس حوالے سے ہوتا ہے. انہوں نے بھی اس بات پر کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی سالڈ ایویڈنس افضل گرو کے خلاف نہیں تھا, سرکمسٹانشل بیسس کے اوپر کسی کو پھانسی دینا ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, یہ ان کا اپنا جسٹس کہہ رہا ہے. بالکل دیکھیں, سرکمسٹانشل ایویڈنسز کے اوپر آپ کسی کو جو ہے وہ تختہ دار کے اوپر نہیں لے جا سکتے. سملرلی جب اس سے بھی امپورٹنٹ پوائنٹ کہ مرسی, اپیل آف مرسی جو ہے وہ بھی ایک جو ہے ملزم اس کا حق ہوتا ہے. جب 2013 میں انہوں نے مرسی اپیل فائل کی تھی تو اس کو بھی نہ صرف انہوں نے مسترد کیا تھا بلکہ 2013 میں ہی 9 فروری کو تہاڑ جیل میں ان کو پھانسی دے دی گئی تھی. قانونی جو لائکونہ اس کے اندر ہے کہ جب آپ نے کسی کو پھانسی دینی ہوتی ہے تو آپ اس کی فیملی کو پرائر انفارمیشن دیتے ہیں, لیکن ان کی جو فیملی ہے ان کی طرف سے ایک اور آبجیکشن ریز ہوا تھا کہ ہمیں پھانسی دینے سے پہلے بھی اطلاع نہیں دی گئی. ٹھیک, تو آپ یہ دیکھیے کہ وداؤٹ فیئر ٹرائل آپ نے جو ہے وہ صرف اور صرف ایک انسان کو سولی پہ چڑھایا ہے, اور آپ نے جو ہے ان کے اوپر غلط الزامات لگا کے ان کو سولی پہ چڑھایا ہے. اور یہ بالکل کسی قسم کے, آپ اگر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں یا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں, جن کی جورسڈکشن آپ کی یونائٹیڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل کے انڈر آتی ہے, وہاں پہ بھی اس قسم کا وداؤٹ گیونگ دا فری رائٹ آف فری ٹرائل آپ ایک بندے کو جو ہے وہ پھانسی دے رہے ہیں, اور یہ ٹوٹلی اگینسٹ دا لا ہے. ٹھیک, میں جوائن شیخ عبد المتین صاحب آپ کو میں شامل کروں گا. یہ فرمائے گا کہ بھارت نے یہ سمجھا تھا کہ افضل گرو کو تہاڑ جیل میں دفن کر کے وہ تحریک آزادی کو دفن کر دے گا. یہ فرمائے گا کہ اس کے بعد جو کچھ ہوا 2016 کے اندر, جس طرح سے برہان مظفر وانی وہ ابھر کا سامنے آیا, پھر اس کی شہادت کی گئی, اور اس کے بعد پھر جس طرح سے کشمیری یوتھ اور جس کو آج کل ہم جین زی کہتے ہیں, محمد افضل گرو شہید کو ایک لمحے کے لیے, ایک منٹ کے لیے بھی, جو انڈیا چاہتا تھا. جو ہندوستان کے جو یعنی جس طرح انہوں نے ان کو پھانسی پہ لٹکایا ہے, پھر ہم اگر مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کو دیکھ لیں گے, اس طرح لوگ پھر سڑکوں پہ آئے ہیں, جلسے ہیں, جلوس ہے, اور کشمیر کی جو یعنی یہ جو تحریک ہے, اور اس کو اگر ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا کشمیر کی تحریک کو جن کو یہ شہید کرتے ہیں, کیا آپ ہمیں ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ جتنے بھی وہاں پہ فوجی ہے کیا اس میں کوئی کمی ہوئی ہے یا اس میں اضافہ ہوا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی یہ جو عظیم جو ایک تحریک ہے اس کے پیچھے جو یہ شہدا ہے, چاہے وہ افضل گرو کے صورت میں ہے یا جو باقی شہدا ہے, یہ تحریک کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے. ہندوستان نے بہت دفعہ یہی سمجھا ہے, اگر ہم 47 کے بعد بھی دیکھیں گے جہاں پہ ان کو لگا ہے کہ اب تحریک جو ہے ہم نے ختم کر دی ہے, لیکن کسی نہ کسی صورت میں وہ یعنی ساتھ ہی, اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ 1 لاکھ سے زیادہ شہید کیے گئے ہیں. جہاں 1 لاکھ کی شہدا ہو, جہاں اتنی قربانیاں ہو, مولسٹیشن 12,000 سے زیادہ ہو, بیوائیں 23,000 سے زیادہ ہو, اس تحریک کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا ہے, بلکہ یہ تحریک جو ہے اسی طرح روا دوا ہے. یہ ہو سکتا ہے اتار چڑھاؤ آ جاتا ہے تحریکوں میں, اس کا مطلب نہیں ہے کہ تحریک ختم ہوئی ہے. تحریک تبھی اس کا ممکنہ حل نکل سکتا ہے. یہ تو کچھ دن پہلے خود عمر عبداللہ نے, جو انڈیا کی کٹ پتلی ہے, اس نے خود ایکسیپٹ کیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر تحریک ختم نہیں ہوئی اور ہندوستان بری طرح ناکام ہوا ہے. اس کا وائس نوٹ بھی ریکارڈ پہ موجود ہے, آپ گوگل کر سکتے ہیں. آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں اس میں وانی صاحب آپ کو شامل کروں گا. یہ فرمائیے گا کہ اگر ہم میڈیا ٹرائل کے حوالے سے بات کریں, ہم نے دیکھا پراپر طریقے کے ساتھ
افضل گرو شہید کی میڈیا لنچنگ کی گئی. چینلز کو, چاہے وہ این ڈی ٹی وی ہو, چاہے وہ زی ٹی وی ہو, چاہے وہ ریپبلک کا شخص ہو, چاہے وہ اسی طریقے سے انٹرویو کرنے والی جو ہے برکا دت ہو, یہ تمام لوگوں کی ایک گینگ بنایا گیا اور انہوں نے اس کی میڈیا لنچنگ کر کے ایک پورا نیریٹو بلڈ کیا انڈین قوم کے آگے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے یہ سارا کام کیا ہے. بعد میں وہی سپریم کورٹ انہی رپورٹس کے اوپر کہتی ہے کہ ان ریلائبل ہیں, ان اوتھینٹک ہیں. کس حد تک آپ دیکھتے ہیں کہ انڈین میڈیا اس کے اندر ہینیسلی اس نے یہ کام کیا افضل گرو شہید کو, ایک عام کشمیری کو, ایک سیدھے سادے کشمیری کو, جس کو بعد میں اتھینٹیکیٹ کیا اس جیلر نے جس نے کتاب لکھی بعد میں بلیک وارنٹ کے نام سے. کس حد تک انہوں نے اس کو ایک ٹیررسٹ کی شکل دینے کی کوشش کی؟ دیکھیں جی, بہت سالوں سے سلسلہ چل رہا ہے بھارت میں کہ میڈیا کو استعمال کر رہی ہو گورنمنٹ, اور تمام جو اپنا ان کا آئیڈیا ہو تو میڈیا کے تھرو کر رہا ہے. اب یہ جو پاکستان اور بھارت کے درمیان مئی میں پچھلے سال جو معرکہ ہوا, اس کے بعد کچھ میڈیا وہاں انڈیا میں آزاد ہوا ہے, لیکن اس سے پہلے اتنا آزاد ہو گیا کہ انہوں نے لاہور کے قریب بحری بیڑے اتارنا شروع کر دیے, اور اتنا آزاد ہو گیا کہ انہوں نے لاہور کے قریب سی پورٹ جو ہے وہ بعد میں ڈسکور کر لیے. اتنا آزاد ہے سر, صحیح کہہ رہے ہیں آپ. لیکن یہ کہ کچھ تو آزاد ہو گئے, مطلب بہت زیادہ کر رہے ہیں. پہلے تو بالکل 1 انچ بھی وہ گورنمنٹ کی پالیسی سے منحرف نہیں ہوتے تھے, بالکل وہی کرتے تھے. تو اب وہ ان پالیسی سے وہ اوپر جا چکے ہیں. بالکل, مطلب آپ دیکھیں انہوں نے تو نقشے کی پرواہ بھی نہیں کی نا کہ لاہور کدھر ہے اور سی پورٹ کدھر ہے, اور انہوں نے اس طرح کی جھوٹ کر دیے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 2013 میں اگر 10% یا 50% جھوٹ تھا, اب 150% کے اوپر آ چکا ہے انڈین میڈیا اس وقت. بالکل, پہلے بہت زیادہ تھا, اب یہ کم ہو گیا ہے. اب مزید جھوٹ تو وہ بول رہے ہیں, اب بھی اس سے زیادہ جھوٹ بول رہے ہیں, لیکن پہلے وہ گورنمنٹ میڈیا لنچنگ افضل گرو شہید کی کتنی کی گئی؟ بہت زیادہ کی گئی, اور اسے مجرم بنا کر پیش کیا گیا, حالانکہ نہ تو شواہد تھے نہ کوئی ایسی ان کے پاس دلیل تھی, لیکن ایسا اس کو میڈیا ٹرائل کیا گیا کہ جو وکلاء تھے, خاص کر جو جج تھے, وہ اس سے متاثر ہوئے اور وہ ان کو اس قسم کی سزا دی. مقصد یہ تھا کہ کشمیر کی تحریک آزادی کو ختم کیا جائے, اس کو دبایا جائے, تاکہ مزید کل کوئی اور اس قسم کا گرو پیدا نہ ہو, مقبول بٹ پیدا نہ ہو. اور اس کو عبرت نہیں ہوا پیدا, نہیں ہوتے ہیں, وہ تو ہوتے رہیں گے, مسلسل ہوتے رہیں گے. برہان مظفر وانی 3 سال کے بعد ان کا معاملہ سامنے آیا, اس کے بعد ایک ایسا انتفادہ کی صورت اختیار کر گئی, روک سکے انڈیا؟ بالکل جی, مسلسل بن رہے ہیں, کشمیری کوئی بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے. ایک گرو چلا گیا یا مقبول بٹ چلا گیا, اس کا مطلب نہیں کہ ختم ہو جائیں. کشمیری مسلسل چلتے رہیں گے, اپنی جانوں کا جو ہے وہ قربانی دیتے رہیں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی وہاں پر یہ سلسلہ جاری ہے اور لوگ قربانیاں دے رہے ہیں. بھارت کا یہ دعویٰ ہے کہ 5 اگست 2019 اچھا یہ فرمائیے گا کہ یہ کوئی جرنلزم, اس کو ہم جرنلزم کہیں گے, جو ارنب گوسوامی نے کی, جو برکھا دت نے کی, جو رجب شرما نے کی, یہ سارے وہ نام میں دے رہا ہوں جن کے کالے اور مست شدہ چہرے ہیں اس کیس کے اندر, جنہوں نے کیمپین چلائیں. کبھی ایسے ہوتا ہے وانی صاحب کہ کسی کو اس حد تک میڈیا ٹرائل کیا جائے اور اس کو اس بات پہ سزا دی جائے, اس پہ ایس ایم ایس کی کمپین چلا دی جائے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں, یعنی انڈین عوام سے ایک پول کروایا جائے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ افضل گرو کو پھانسی دینی چاہیے؟ کبھی ایسے ہوا ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے, لیکن اسٹیٹ میڈیا کے تھرو یہ سارا کچھ کراتا جا رہا تھا. جو انڈین گورنمنٹس تھی وہ یہ کراتی رہی ہے. ایک ماحول پیدا کیا گیا تاکہ افضل گرو کو پھانسی دی جائے اور کشمیر کی تحریک آزادی کو نقصان پہنچایا جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ناکام کوششیں تھی. وہاں کا جو جرنلزم ہے, صحافی, وہ تمام کے تمام جو ہے انڈین گورنمنٹ کے انڈر کام کرتے رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے اس کو پھانسی بھی دی گئی. اور مسلسل ان کا یہی سلسلہ جاری ہے کہ جو گورنمنٹ کہتی ہے اسی کے مطابق وہ چلتے ہیں. تو جرنلزم کے جو اصول ہیں بنیادی ان کے خلاف ہے, اس طرح تو نہیں چلتا. ٹھیک, آپ کا پوائنٹ ہے کہ میں اس میں ڈاکٹر آفتاب سلیری صاحب آپ کو شامل کروں گا. یہ فرمائیے گا کہ ہم نے میڈیا ٹرائل کو دیکھا, میڈیا لنچنگ بلکہ کی گئی, ہم نے قانونی سکم جو اس کے اندر موجود تھے اس کو دیکھا, یعنی ان کا اپنا جسٹس کاٹجو کہہ رہا ہے. میڈیا میں اگر ہم دیکھیں تو اروندھتی رائے ایک اتھارٹی مانی جاتی ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ اس کو تو بیسیکلی میڈیا نے پھانسی دی, عدالت نے تو بعد میں یہ معاملہ سارا کروایا. اس سارے سینیریو کو, افضل گرو کے کیس کو, یونائٹڈ نیشنز, پاور سینٹرز, واچ ڈاگز,
کس طرح سے دیکھتے رہے ہیں, کتنی رپورٹ کرتے رہے ہیں, اور ڈونٹ یو تھنک کہ یہ ایک آئیڈیل کیس بن چکا ہے ہندوستان کے حوالے سے کہ اس کو اب کٹہرے میں کھڑا کیا جائے؟ ہندوستان کی جو اسٹیٹ ٹیررزم ہے, جو وار کرائم ہے اور جو ہیومن وائلیشنز ہیں, ان کی پرزور مذمت کرتا ہوں اور شہدائے کشمیر کو تہ دل سے سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایسے نقش ثابت کیے ہیں تاریخ آزادی کشمیر کے اوپر کہ جس کے میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی ایک فاشسٹ حکومت کوئی نقصان نہیں دے سکی, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے خون نے ایک ایسی آزادی کو جنم دیا ہے, ایسے کشمیریوں کو جنم دیا ہے, ایسی ایک نسل کو جنم دیا ہے کہ وہ اب اس سے بھی پہلے ایک بہت بڑی طاقت اور ولولے اور فلسفی کے ساتھ آگے بڑھے ہیں, اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ آزادی کشمیر اپنی اس عروج کو پہنچ چکی ہے جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ شہدائے کشمیر کے خون کی قیمت سے پہنچنا چاہیے تھا. آپ کا سوال ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ انڈیا نے اپنی جرنلزم, فیک جرنلزم کو, افیکٹڈ جرنلزم کو, افیکٹڈ طرز حکومت کو, افیکٹڈ بیوروکریسی کو, افیکٹڈ اپنی جوڈیشل سسٹم کو جس طریقے سے استعمال کیا ہے کشمیری نوجوان کو شہید کرنے کے لیے شروع سے لے کے آج تک, یعنی آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ جس انداز میں انہوں نے اس کو مس یوز کیا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. آج پوری دنیا کے اندر انڈیا اپنی ان تمام دھوکہ دہی, فریبوں, چالوں اور بدماشی اور بدکماشی اور جو بھی وہ کشمیری آزادی کشمیر کے ان پروانوں کو, شہداء کو اور نوجوانوں کو نقصان دے سکتے ہیں, اس کے باوجود یہ کارواں آگے بڑھا ہے اور بھارت کی بدنامی ہوئی ہے. وہ سیکولر اور وہ ڈیموکریٹک انڈیا جو اپنے آپ کو دنیا کے اندر سب سے بڑی جمہوریت کہلاتا ہے, وہاں پہ رائٹ آف ایسوسیشن, رائٹ آف ایکسپریشن اور رائٹ آف اسمبلی بالکل ہی ختم ہو کے رہ گئے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم محمد افضل گرو شہید کی بات کرتے ہیں تو یہ بنیادی طور پہ ایک انسانی حقوق کا کیس ہے جی. اور یہ ایک میڈیا کے ساتھ ساتھ ایک جوڈیشل ایک کلنگ ہے اور ایک شہادت ہے جس کی مثال نہیں ملتی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس انداز میں شہداء نے اپنے اس سفر کو جاری رکھا آج تک, وہ اس چیز کی غماز ہے, اس چیز کی ترجمان ہے کہ میں یعنی حیران ہوں کہ بحران وانی کے حوالے سے, دیگر جو ہمارے شہداء ہیں ان کے حوالے سے, کہ اتنی بڑی مثالیں ہیں کہ آج اقوام متحدہ کے اندر, یورپی یونین کے اندر, دیگر بین OIC کے اندر, بین الاقوامی دیگر جو فورم ہیں انسانی حقوق کے, وہاں پہ ان شہداء کو بنیاد فراہم بنایا جاتا ہے, ان کو کیس سٹڈی بنایا جاتا ہے, اور ان جو کیس جن کے اوپر بھارت اپنی فتح کا اعلان کرتا ہے کہ ہم نے شہید کیا اور پھر تہاڑ جیل کے اندر ہی اس کو ہم نے دفن کر دیا, اس کو عقل آنی چاہیے اور شرم آنی چاہیے کہ بھارت نے ان شہداء کو اس جیل کے اندر دفن کر کے ان شہداء کو ایک ایسی زندگی دی ہے کہ جو باعث عظمت ہے پوری مسلمانوں کے لیے اور پورے کشمیریوں کے لیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی وہ قبر نہیں بلکہ ایک شہید کی وہ زیارت ہے جس سے وہاں کے قیدی آج بھی جو فیض یاب ہو رہے ہیں. اور ہمارا تو ایمان ہے جب مسلمان اور کوئی کشمیری جب کوئی لڑتا ہے اور آزادی کے لیے آواز بلند کرتا ہے, جان قربان کرتا ہے, تو بیسیکلی وہ اللہ کے اس اعلان, مسلمانوں کی اس عظیم فلسفی کہ شہید زندہ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں گرو صاحب زندہ ہیں اور ان سے, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیس جو ہے یہ پراپر کیس بنتا ہے, اس کے اوپر ہندوستان کو کٹہرے میں لایا جا سکتا ہے. ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آ گیا. اب میں اس میں لون صاحب آپ کو شامل فرمائے گا کہ تہاڑ جیل کے جو جیلر تھا سنیل گپتا اس کا نام ہے, اس کی کتاب بلیک وارنٹ یہ اس بات کی گواہ ہے. بعد میں پھر وہ نیٹ فلکس کے اوپر اس کی سیریز بھی آئی ہے, اگر کسی کو اتفاق ہو تو وہ بھی لازمی دیکھیے گا. اس کے اندر اس نے سب کچھ مینشن کیا ہوا ہے, پرسنالٹی بتائی ہوئی ہے کہ کس طرح کا بہادر شخص تھا وہ. انہوں نے کہا کہ افضل گرو پھانسی کے پھندے کی طرف جب گئے تو کسی فاتح کی طرح مسکراتے ہوئے وہ بڑھے. بھارت ان کے جسد خاکی کو آج بھی ان کے خاندان کو نہیں دے رہا. کیا وہ شہید کے قبر سے اٹھنے والی تحریک سے اتنا خوف زدہ ہے کہ اسے ایک جسد خاکی کو بھی قید میں رکھنا پڑ رہا ہے؟ دیکھیں, ہندوستان ہمیشہ سے ہی تحریک آزادی کے متوالوں سے خوفزدہ رہا ہے, تو وہیں عدالتی انصاف سے تنقید رہی ہے, انگلیاں اٹھی ہیں. اور جہاں جیلر کی آپ نے بات کی, انہوں نے بھی اپنے بیان میں افضل گرو کے حوالے سے بات کی, ان کی بہادری یا ان کی بے گناہی کے حوالے سے بات کی. تو وہیں کشمیریوں کے ساتھ جو بھی ظلم و ستم ہوا, جنہیں بھی پھانسی کی دار پہ چڑھایا گیا, جہاں استغاثہ نے الزامات لگا کے
یک طرفہ طور پہ پھر ان کے کورٹس نے فیصلے دیے. شفافیت کہیں پر نہیں تھی, عدالتی انصاف دکھائی نہیں دے رہا کسی بھی جگہ. تو وہیں کشمیر کے چاہے وہ لیڈرشپ ہو, عام نوجوان ہو, ان کی قربانیوں کی داستانیں ہیں, اور ہندوستان جہاں سمجھتا ہے کہ میں اس تحریک آزادی کو دباؤں تو وہ غلط فہمی میں ہے. وہیں جب ان کی جسد خاکی جو تہاڑ جیل میں ہے, ان کے لواحقین کو نہ دینا, یہ بھی انسانی اقدار کے خلاف ہے, یہ بھی انسانی حقوق کی بڑی خلاف ورزی ہے. اور جہاں ان کی ماں ترستی رہی, ان کے جو بچے ہیں, ان کا جو بیٹا ہے, ان کی جو بیوی ہے, ان کے سٹیٹمنٹ آپ دیکھیں تو وہیں ہندوستان جہاں سیاسی فائدے کے لیے قربانی کا بکرا بناتا رہا, ہماری لیڈرشپ کو بھی اس طرح کے ڈرامے رچا کے, تو وہیں جو ان کے کورٹس ہیں ان پہ بھی جو ہے نا یہ کالا دبا مٹ نہیں سکتا ہے. اور جہاں یک طرفہ طور پر فیصلے دیے گئے, جہاں انصاف کا قتل کیا گیا, تو وہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے کہ جسٹس خاکی وہاں رکھ کے ان کے لواحقین کو نہیں دی جا رہی ہے. تو یہ سب سے بڑا انسانی حقوق کا جرم ہے. اور ہندوستان جو ایک نام نہاد جمہوری ملک ہے, جہاں کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے, کوئی انصاف آپ کو نظر نہیں آئے گا, وہاں آپ کوئی توقع نہ رکھیں کہ وہ کسی بے گناہ شخص کو معاف کر دیں یا اسے اس کی جسٹس خاکی واپس کر دیں. تو ہندوستان ڈرا ہوا ہے, آپ کہہ رہے ہیں ڈرا ہوا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا, بالکل ڈرا ہوا ہے ہمیشہ. آپ کا پوائنٹ آ گیا. موضوع کی جانب بڑھنا ہے. دوسرے موضوع میں اگر ہم بات کریں تو پروگرام کے اس حصے میں ہم تذکرہ اس مرد مجاہد کا کریں گے جس نے دلی کے تخت کو پہلی بار یہ باور کروایا تھا کہ کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ نہیں ہے بلکہ بھارت کا قبرستان بنے گا. محمد مقبول بٹ شہید, وہ نام جو بھارت کی کالی عدالتوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب اور کشمیریوں کے لیے غیرت اور جرت کا ہمالیہ ہے. 11 فروری 1984 کی وہ صبح جب تہاڑ جیل کی دیواروں نے ایک ایسے انسان کو تختہ دار پر چڑھتے ہوئے دیکھا جس کی آنکھوں میں موت کا خوف نہیں بلکہ آزادی کی چمک تھی. بھارتی منصفوں کو یہ پیغام ہے کہ تم نے ایک جسم کو تو پھانسی دی ہے, مگر اس نظریے کا کیا کرو گے جو مقبول بٹ شہید کے لہو کے ہر قطرے سے ایک نئے طوفان کی صورت ابھر چکا ہے. مقبول بٹ شہید وہ شاہین صفت انسان تھے جنہوں نے غلامی کی زندگی پر شہادت کی موت کو ترجیح دی اور ثابت کیا کہ زنجیریں صرف جسم کو جکڑ سکتی ہیں, روح کو نہیں. ناظرین, مقبول بٹ کا عدالتی قتل بھارتی نظام عدل کی وہ تاریخ کا وہ سیاہ ترین باب ہے جہاں انتقام کو انصاف کا نام دیا گیا. ایک قیدی جو تہاڑ کی کال کوٹری میں محبوس ہو, اسے ہزاروں میل دور لندن میں ہونے والے ایک واقعے کی پاداش میں شہید کر دیا جاتا ہے. یہ وہ بھارت ہے کہ وہ بزدل ریاست ہے جو ایک قیدی سے اس قدر خوفزدہ تھی کہ اسے آخری بار اپنے پیاروں سے ملنے تک کا حق نہ دیا گیا. آج ہم اس عظیم شخصیت مقبول بٹ شہید کو سلام پیش کرتے ہیں جس نے کشمیریوں کو سر اٹھا کر جینا سکھایا. مقبول بٹ شہید کی قبر تہاڑ جیل کے اندر نہیں بلکہ ہر اس کشمیری کے دل میں وہ زندہ ہیں جو آج بھارتی پیلٹ گنز کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہے. بھارت جتنا چاہے ظلم کر لے, وہ مقبول بٹ شہید کی خوشبو کو کشمیر کی فضاؤں سے جدا نہیں کر سکتا. آج کے اس حصے میں ہم بھارت کے اس خونی عدالتی نظام کو بتائیں گے دنیا کو کہ کیوں مقبول بٹ کی ایک ایک سانس آج بھی بھارتی استعمار کے تابوت میں کیل بن کر چبھ رہی ہے. شیخ متین صاحب فرمائیے گا, مقبول بٹ شہید کے حوالے سے ہم انہیں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. جس طرح کا ان کا فیصلہ کیا گیا, اس فیصلے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور وہ شخص جس نے کشمیریوں کو ایک آواز دی تھی حریت کی, حق خود ارادیت کی, اور بتایا تھا کہ کشمیریوں کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ اگر آزادی ملتی نہیں تو چھیننی آپ کو پڑے گی, کس حد تک کشمیری آج بھی جو ہے مقبول بٹ شہید کو اپنے لیے استعارہ سمجھتے ہیں آزادی کا؟ دیکھیں, شہید مقبول بٹ صاحب جو ہے وہ ہمارے ہیرو ہے, کیونکہ ہم اب دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے ان کو 1984 میں پھانسی پہ چڑھایا ہے تو گھر گھر سے اب شہید مقبول بٹ پیدا ہوا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ 88 کی جو تحریک ہے, جو یہ ماس لیول مومنٹ تھی اور جس میں لوگ شامل ہوئے ہیں, اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کی جو ناانصافی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بھارت نے جو پرومسز کیے تھے اس کا انہوں نے گلا گھونٹا تھا. اس کی بنیادی وجہ یہ تھے کہ کوئی انصاف کشمیریوں کو نظر نہیں آیا.
اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو الیکشن ہوئے ہیں فراڈولنٹ الیکشن 1987 کے مف کے، جب لوگوں نے کہا کہ چلے جی ہم بیلٹ کو ایک اور موقع دیں گے، تو اس وقت جس طرح رگنگ کی گئی اور جو جیتے ہوئے لوگ تو ان کو ہرایا گیا، تو کشمیریوں نے جب سمجھا کہ ہمارے ہر ایک راستہ بند ہوا ہے، ہمارا ہر ایک دروازہ بند ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جو ہمارے ہیرو ہے شہید مقبول بٹ کا جو راستہ ہے، جس نے عزت کو یعنی جس نے صرف عزت کمائی ہے، جس نے شہادت کو ترجیح دی ہے، مراعات کو چھوڑ دیا ہے، انہوں نے سکھایا ہے کہ خود ارادت کیا ہوتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے پیمانے پہ کشمیر کی تحریک آزادی جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور اسی طرح آج بھی ہے، کیونکہ اب ایک کشمیری جو ہے وہ ہر ایک جو ہے دوسرے الفاظ میں شہید مقبول بٹ ہے۔ اس لیے یہ بھارت کی بھول ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں طاقت کے بلبوتے پہ، میں پیلٹ سے، بلٹ سے، کیمیائی ہتھیار سے، بلیک لاء سے، حراستی قتل سے، ہاف ویڈوز سے اور پراپرٹی کو سیز کرنے سے یا ریاستی دہشت گردی کرنے سے، عدلیہ کی دہشت گردی کرنے سے، اقتصادی دہشت گردی کرنے سے، کلچرل دہشت گردی سے میں کشمیروں کا یہ مسئلہ جو ہے یہ ختم کر دوں گا، یہ اس کی بھول ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ہے شہید مقبول بٹ کی طرح لاکھوں جو ہے کشمیری جو ہے انہوں نے اسی راستے کو چنا ہے جو حق خود ارادت کا راستہ ہے، جو اقوام متحدہ میں کشمیر کے ساتھ کیا گیا وعدہ ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ شہید مقبول بٹ کا جو مشن ہے وہ بالکل اسی طرح جاری و ساری ہے اور جو باقی شہداء کا ہے، اور تب تک جاری و ساری رہے گا جب تک ہمیں اپنا حق خود ارادت نہیں ملتا۔ دوسری طرف ہم بھارت جی صحیح۔ سدرا صاحبہ آپ کو میں اس میں شامل کروں گا، فرمائے گا کہ بھارت نے مقبول بٹ شہید کو پولیٹیکل پاور پہ استعمال کیا اور لندن کے واقعے کا بدلہ دلی کے اندر ان سے لیا گیا، کیا یہ بین الاقوامی قانون کی نظر میں ریاستی اغوا اور قتل کا کیس نہیں بنتا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور آپ یہ دیکھیے کہ جو فیصلہ ہے وہ آیا تھا انڈیا کی عدالتوں سے، لیکن آپ اگر ورلڈ پالیٹکس کو یا ورلڈ جسٹس کو اٹھا کے دیکھیں تو آپ مجھے بتائیے کہ پوری دنیا میں آج تک ایسا کیس یا ایسا ڈیسیژن کہاں سامنے آیا ہے جس قانونی فیصلے کے اوپر جہاں ہم نے یہ دیکھا ہو کہ آپ کو سیاسی اثرات نظر آ رہے ہوں؟ ٹھیک ہے، اب سوال یہ نہیں ہے کہ فیصلہ آیا ہے نہیں آیا، سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں انصاف ہوتا ہوا نظر آیا ہے یا نہیں۔ آپ کسی کو جو ہے وہ نامینیٹ کر رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ اگین میں اس کا دوبارہ نیکسس ڈیولپ کروں گی کہ یہاں پہ بھی جو رائٹ آف فری ٹرائل ہے وہ نہیں دیا گیا تھا، آپ کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ فیملی کے حوالے نہیں کی گئی تھی۔ چلے ڈیڈ باڈی کا معاملہ تو بعد میں آتا ہے کہ ان کو پتا تھا کہ مقبول بٹ شہید کا جو اسٹریچر ہے وہ جب جائے گا تو الٹیمیٹلی اگر وہ ان کا آج امیجن کریں کہ ان کا جسد خاکی کشمیریوں کو نہیں ملا تو اس کے باوجود کشمیریوں کے اندر آزادی کی تحریک کہاں پہنچ گئی ان کا نام ان کے کام کو دیکھ کر، اگر وہ مل جاتا تو کیا ہوتا؟ تو یقیناً یہ بات ہے، لیکن میں جو کیس چلایا گیا، جس طرح سے کیس چلایا گیا، جس طرح سے ان کو گرفتار کیا گیا کسی اور کیس میں، ان کی جو شہادت ہوئی پھانسی پہ چڑھایا گیا کسی اور کیس کے اندر، وہ ذرا بتائیے گا کہ کس حد تک انصاف کا قتل کیا گیا؟ نہیں یہ دیکھیں، یہ تو اگین وہی بات ہے کہ آپ کسی اور کیس کے اندر آپ نے ان کو اٹھایا ہے اور اس کے بعد آپ نے ٹرائل جو ہے وہ انڈر ڈفرینٹ آفینسز چلائے ہیں، تو یہ مجھے تو آج تک دنیا میں اس کی مثال کہیں اور کسی کیس میں نہیں نظر آئی، کیونکہ اگر یہ ممکن ہوتا قانونی طور پہ کسی بھی لحاظ سے تو آپ کے پاس اس قسم کا کوئی آلریڈی پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہوتا ہے نا لا کے اندر، کہ آپ جو ہے وہ کہیں کسی اور کیس میں آپ اٹھا رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کنوکٹ کر رہے ہیں، آپ جو ہے وہ پھانسی پہ چڑھا رہے ہیں لیکن کسی اور کیس کے اندر، تو یہاں پہ تو قانون کی کھلم کھلا دھجیاں پہلے بھی اڑائی گئی اور ہمیشہ سے ہی انڈیا کی عدالتوں میں قانون کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے، نہ نیشنل لاز میں اگین ان کے پاس اور کوئی ایسا پریسیڈنٹ موجود ہے انڈیا کے اندر کہ جہاں پہ انہوں نے یہ اس قسم کا اپنا مکروہ عمل کیا ہو، اور انٹرنیشنلی تو آپ کو ویسے بھی کوئی ایسا پریسیڈنٹ موجود نہیں۔ دو یقیناً کیسز ہیں، افضل گرو شہید کا اور مقبول بٹ شہید کا، میں اس میں آپ کو شامل کروں گا۔ ڈاکٹر سجاد صاحب یہ فرمائیے گا کہ مقبول بٹ شہید نے کشمیری قوم کو جو سیاسی شعور دیا، اس نے کشمیر کی مسلح دفاع اور سیاسی مزاحمت کو کس طرح ایک لڑی میں پرویا ہے، تھوڑا اس بارے میں بتائیے گا، اور آج جب بھارت آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد کشمیر کی شناخت مٹانے پر تلا ہوا ہے، مقبول بٹ کا نظریہ کتنا کارآمد ثابت ہو رہا ہے آج؟ مقبول بٹ شہید نے جب مقبوضہ جموں و کشمیر کے اندر زمانہ طالب علمی میں جب وہاں پہ ایک مومنٹ چل رہی تھی محاذ رائے شماری کی،
उस मूवमेंट में हिस्सा लिया और उस मूवमेंट का बुनियादी जो मकसद था वो ये था कि शेख अब्दुल्ला अरेस्ट कर दिए गए थे 1950, वो उनको रहा किया जाए। 1957 में शेख अब्दुल्ला रहा हुए और फिर 1958 में उनको दोबारा अरेस्ट कर दिया गया और माज़े रायशुमारी के जो भी नौजवान कारकुन थे वो गिरफ्तार हो रहे थे और मकबूल भट्ट शहीद उस दौरान पाकिस्तान आ गए और पाकिस्तान आकर उन्होंने पेशावर में यहाँ पे अपनी ये जो तालीम है उसको हासिल किया। अगर आप वो उन वाक़ात को देखें, ये कंटेक्स्ट बयान करने का बुनियादी मकसद ये है कि जब माज़े रायशुमारी बनाई गई आज़ाद कश्मीर में 1965 में और जो शहीद मकबूल भट्ट थे वो उसके पहले सेक्रेटरी इतलात थे, तो उन्होंने जाके जो LOC है वहाँ से सुचेतगढ़ से जो इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर है उसकी मट्टी उठाई और जो माज़े रायशुमारी का हल्फ हुआ था वो उस मट्टी पर हुआ था कि उन्होंने मकबूजा जम्मू और कश्मीर को हिंदुस्तान के कब्जे से आज़ाद करवाना है। ये वो बुनियादी नुक्ता था जिस पे उसके बाद लिबरेशन फ्रंट बनाई गई, फिर शहीद मकबूल भट्ट उसमें रह या उसके बाद जो सारी पॉलिटिकल स्ट्रगल शहीद मकबूल भट्ट ने की। लेकिन बुनियादी जो मैसेज या बुनियादी जो पैगाम था मकबूल भट्ट शहीद का वो ये था कि हिंदुस्तानी मकबूजा जम्मू और कश्मीर को आज़ाद करवाने के लिए आज़ाद कश्मीर से भी आज़ाद कश्मीर के लोगों ने किरदार अदा करना है और आज़ाद कश्मीर को एक बेस कैंप के तौर पे इसको एस्टेब्लिश करना है और मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भी ये एक पनाहगाह के तौर पे और एक बेस कैंप के तौर पर काम करेगी। अब मकबूल भट्ट शहीद की उस जो वो फिलासफी थी या जदोजहद थी, उसके बाद मकबूजा जम्मू कश्मीर में एक आर्म स्ट्रगल 1988 में शुरू हुई और वो आर्म स्ट्रगल भी इस वजह से शुरू हुई, जो मुसल्लह जदोजहद शुरू हुई कि हिंदुस्तान ने पुरअमन जो जदोजहद थी इलेक्शंस के जो रिग्ड इलेक्शन थे उसके खिलाफ उसको ताकत के जोर पे दबाया और ऑप्शन कोई नहीं बचा था कश्मीरियों के लिए कि वो हथियार ना उठाएं, जो इंटरनेशनल लॉ में भी अलाउड है कि राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए आप कोई भी तरीका इख्तियार कर सकते हैं। सही। और उस तहरीक से जब हिंदुस्तान ने ये सोचा कि इस तहरीक को तमाम ड्रैकोनियन लॉ से तमाम जुल्म से सप्रेस नहीं किया जा सकता, दबाया नहीं जा सकता, तो उन्होंने 2019 में कश्मीर को मकबूजा जम्मू कश्मीर को मर्ज करके उसकी हैसियत जो स्टेट की हैसियत थी वो भी ख़त्म कर दी और ये ऐसा कानून लाया डोमिसाइल लॉ जिसमें वो हिंदुस्तान से लोगों को मकबूजा जम्मू कश्मीर में लाकर आबाद करना चाहते हैं ताकि मुस्लिम मेजॉरिटी को भी मिनॉरिटी में तब्दील किया जाए और अगर वहाँ पे जो तहरीक है लोकल लोगों की तहरीक राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की तहरीक, तो उसको फोर्सेस के साथ साथ जो हिंदुस्तान से लोग ला के बसाए जाए उनके जरिए भी सप्रेस करवाया जाए। तो आज आपने बताया बिल्कुल शहीद की जो तहरीक थी, ठीक, बिल्कुल ठीक, आपका तो उसका जो आइडियोलॉजी थी उसका तकाजा ये है कि जितने लोग कनेक्टेड हैं उनके नजरियात के साथ या कश्मीर की आज़ादी के साथ कनेक्टेड है, वो मकबूजा जम्मू और कश्मीर की आज़ादी के लिए अपना रोल मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अंदर भी अदा करें। सही है, पॉइंट आ गया डॉक्टर साहब आपका। मैं इसमें डॉक्टर साहब आपको शामिल करूंगा, डॉक्टर खालिद आफ्ताब सुरेश साहब, ये फरमाइएगा कि भारत की अदलिया ने मकबूल भट्ट से लेकर जो अफजल गुरु शहीद तक हमेशा कश्मीरियों को इंसाफ के बजाय इंतकाम का निशाना बनाया है। अब डोंट यू थिंक कि अब वक्त आ गया है कि जो भारत ये टेररिज्म जो उसने की है उसको कटहरे में लाया जा सके, इस जुडिशल टेररिज्म को दुनिया के सामने प्रेजेंट किया जा सके और ये दो केसेस हमारे पास एक आइडियल केसेस हैं दुनिया को बताने के लिए, क्लासिक एग्जांपल्स हैं दुनिया को बताने के लिए कश्मीरियों को कैसे इन्होंने जेनोसाइड का निशाना बनाया और अब जो अभी भी बना रहा है। जी थैंक यू वेरी मच। हकीकत तो ये है कि कश्मीर का केस बुनियादी तौर पे एक पॉलिटिकल इनजस्टिस और इलीगल ऑक्यूपेशन का है और बुनियादी इंसानी हकूक़ का है। मकबूल भट्ट शहीद वो वाहिद शख्सियत हैं कश्मीर की उन सफ़े अव्वल की क़यादत के जिनको हम फादर ऑफ द नेशन भी कहते हैं कश्मीरियों का, और मैं ये समझता हूँ कि वो वाहिद एक ऐसा शहीद है जिसने ये दोनों महाजों के ऊपर, जैसे कि एक पॉलिटिकल इनजस्टिस और इलीगल ऑक्यूपेशन के ऊपर अपनी कौम को हर तरीके से तैयार किया और एक ऐसी नज़रिया दिया कि जिसके ऊपर आज तक तमाम लोग आकार आमद हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जब भी आपने जैसा सवाल उठाया कि यकीनी तौर पे मकबूल भट्ट शहीद और दीगर जो शोहदाए कश्मीर हैं वो
آن ریکارڈ ہیں اور وہ ہر طریقے سے ایک اتنا جید قسم کا, اتنا مضبوط قسم کا کیس ہے کہ جس کو بنیاد بنا کے ہم آزادی کشمیر کی تحریک کو آگے بڑھا سکتے ہیں. اور وہاں پہ دیکھیں یہ تمام جو لڑائی ہے بنیادی طور پہ فریڈم فائٹرز کی ہے. وہ لوگ جو اس کو دہشت گردی سے منسوب کرتے ہیں, اور فریڈم فائٹر کی بات کرنا چاہوں گا کہ فریڈم فائٹر وہ آدمی ہوتا ہے, وہ شخص ہوتا ہے, وہ سپائی ہوتا ہے, وہ فرد ہوتا ہے جو انجسٹس کے خلاف, رائٹ آف ایسوسیشن نہ ملنے کے خلاف, رائٹ آف سپیچ نہ ملنے کے خلاف اور رائٹ آف اسمبلی نہ ملنے کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور اپنے پولیٹیکل رائٹ کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے. اسے ہم آگے چل کے فریڈم فائٹر کو ہیومن رائٹ ڈیفینڈر بھی کہہ سکتے ہیں اور بھی نام دے سکتے ہیں. جیسا کہ انڈیا کی تاریخ کے اندر اس میں یہ جو ان کی فلسفی, یہ فریڈم فائٹر کو سوا تنتراتا سینانی کہتے ہیں اور یہ دیش بھکت کہتے ہیں. تو یہ پیٹرائٹک کا اور یہ جو فریڈم فائٹر کی ان کی جو فلسفی ہے وہ بھی اپنے ان کے وطن کے لیے ہے. تو یہ ایک یہاں پہ پوری دنیا کو قائل کرنے کی ضرورت ہے, ایک ڈیجیٹل انسٹیٹیوٹ ان شہداء کے لیے مقرر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ڈیجیٹلی ایک ایسا انسٹیٹیوٹ بنائیں ان شہداء کا, ان کا پیغام عام کریں کہ انہوں نے اپنی زندگیاں قربان کر دی, شہید ہو گئے, پیغام بھی عام کریں اور یقیناً اس کیسز کو بلڈ کر کے دنیا کے سامنے بھی لے کے جائیں. بہت بڑی ایک مثال جین زی جو ہے وہ آج کل یقیناً اس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ تبدیلی دنیا کے اندر لانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. جو کشمیری یوتھ ہے, کشمیری جین زی جس کو ہم کہتے ہیں, وہ کس قدر انہوں نے نہ دیکھا, نہ ملے, نہ سنا مقبول بٹ شہید کو, لیکن مقبول بٹ شہید کی زندگی کو جب وہ پڑھتے ہیں کس قدر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ انسپائرڈ ہے ان کی زندگی کے ساتھ؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو نئی جنریشن ہے وہ اپنے ہیروز کی راہ پہ چل رہی ہے, ان کے نقش قدم پہ چل رہی ہے. آپ کو یاد ہے کہ بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس لیڈرز سامنے آئے ہیں اس تحریک آزادی میں اور انہوں نے لوہا منوایا ہے. اور اب بھی کشمیر کی جو نوجوان نسل ہے وہ تحریک آزادی کے لیے اسی طرح پرجوش ہے. بھارت کا تو یہ دعویٰ ہے کہ وہاں اب کوئی تحریک نہیں ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تحریک بدستور چل رہی ہے اور وہاں مسلسل کشمیری نوجوان جو ہے اپنی اس تحریک کو آگے بڑھا رہے ہیں اور مسلسل اس کو آگے بڑھانے کا عزم رکھتے ہیں. اور اس کا جو فیول آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ وہی شہداء ہیں, افضل گرو شہید اور مقبول بٹ شہید, انہی کی سوچ, انہی کا نظریہ اس کو وہ آگے لے کر جا رہے ہیں. ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آ گیا. I have to wind up. مجھے شکریہ ادا کرنا ہے اپنے تمام معزز مہمانوں کا. آج کے پروگرام کے حوالے سے تجزیہ, تبصرہ اور رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. پروگرام کشمیر ٹوڈے سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.